بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، یا تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہ بہترین انسان جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ابن حبان نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ قرآن قیامت کے روز شفاعت کرنے والا ہوگا اور اس کی شفاعت مقبول ہوگی، اور اللہ سے نافرمان بندے کا شکوہ کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، ذرا توجہ سے سنیے۔ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جن کو قرآن کی شفاعت نصیب ہوگی، اور جو قرآن پر ایمان رکھنے والے لیکن قرآن کے باغی اور نافرمان ہیں، یہ قرآن قیامت کے دن ان کے خلاف شکایت کرے گا اللہ کے حضور۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب اللہ سے شکوہ کرے گا، شکایت کرے گا، تو اس کا شکوہ اور اس کی شکایت جو ہے اس کو سنا جائے گا۔ جس نے اسے اپنا امام بنایا یہ اسے جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اسے پشے پشت ڈال دیا اسے جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے گا۔ یہ خوفناک انجام ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اپنی آخری کتاب لوح محفوظ سے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے نازل فرمائی۔ اس کتاب کے ساتھ آج ہمارا تعلق کیسا ہے، ہم میں سے ہر ایک اس بارے میں غور و فکر کرے۔ ترمذی اور اصحاب السنن نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو قرآن پڑھتا تھا اور لوگوں سے سوال کرتا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو قرآن پڑھے اور اس قرآن کے وسیلہ سے لوگوں سے سوال کرے، اسے چاہیے کہ لوگوں سے سوال کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنقریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو قرآن پڑھیں گے اور پھر اس قرآن کے عوض لوگوں سے مال مانگیں گے۔ جیسا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں گے، کچھ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، نابینا ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور مانگتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ یہ رویہ اور یہ سلوک درست نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کی کتاب کی قدر پہچاننی چاہیے، اور اس ذریعے سے بھیک مانگنا انتہائی معیوب بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام دارمی اور اصحاب السنن نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ بے شک یہ قرآن مجید اللہ کا دسترخوان ہے، پس جو اس دسترخوان میں شامل ہو گیا اسے امن نصیب ہو گیا۔ یعنی جیسا دسترخوان پہ چنے ہوئے کھانے میں لوگ شریک ہوتے ہیں اور پھر اس میں سے اپنا اپنا حصہ وصول کرتے ہیں، اس قرآن مجید میں سے اپنا حصہ وصول کرنا، یعنی اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا اور پھر حسب استطاعت اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا۔ اس قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رہنمائی فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن عباس، جب تم قرآن پڑھو تو اسے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، الفاظ اور حروف کو خوب واضح کر کے پڑھا کرو، اور اس کو ردی کھجور کے بکھیرنے کی طرح مت بکھیر دیا کرو۔ اور ارشاد فرمایا نہ ہی اسے جلدی جلدی سے شعر گوئی کی طرح پڑھا کرو، اس کے عجائبات پر توقف کیا کرو اور اس کے ذریعے اپنے دلوں کو حرکت دیا کرو، اور تم میں سے کسی کا بھی ارادہ صرف آخری صورت تک پہنچنے کا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جیسا کہ میں پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ مقصد قرآن کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد قرآن کی آیات میں غور و تدبر کرنا ہے۔ قرآن انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہے، تو قرآن کو سمجھنا، اس کی آیات میں غور و فکر کرنا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہدایت ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ کی ایک آیت بھی غور سے سنی تو یہ اس کے لیے نور ہوگی، یعنی ایسی روشنی جس کے ذریعے سے اسے حلال و حرام اور جائز اور ناجائز میں تمیز حاصل ہو سکیں گی۔ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس قرآن مجید کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر،
بے شک تم صبح کو جا کر اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور اگر علم کا ایک باب سیکھ لو تو یہ باب پر عمل کیا جانا یا نہ کیا جانا تو الگ بات ہے، مگر تمہارے لیے یہ 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل و بہتر ہے۔ یعنی عمل کی بات تو بعد میں آئے گی، لیکن جب تم نے علم کا ایک باب سیکھ لیا تو یہ 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل اور بہتر ہے، اور ایک آیت کا سیکھنا 100 نوافل پڑھنے سے افضل اور بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بہتر کام کے کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔